کہتے ہیں کہ صدیق اکبر نے سارے کپڑے کو ہر سوراخ میں کھول دیا مگر ایک سوراخ رہ چکی تھی. کہتے ہیں صدیق اکبر نے اس سوراخ میں اپنی ایڑی کو لگا دیا, وہ سوراخ بھی بند ہو گیا. میرے آقا صدیق اکبر کے مبارک گھوڑے میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اتنے بھی ایک سام سوراخ سے آیا, آنے کے بعد اپنے سر کو لگایا. جب صدیق اکبر نے نہیں ہٹایا تو سانپ نے ایک مرتبہ ڈسا, پھر بھی صدیق نے پاؤں نہ ہٹایا کہیں وہ سانپ باہر آ کر میرے آقا کو تکلیف نہ پہنچانے پائے. یعنی صدیق یہ چاہتے تھے کہ صدیق کی جان چاہتی ہے چلی جائے, ایک جان کیا ہے اگر ہو کرے تیرے نام پر سب اب دیکھو صدیق اکبر ہمارے سور کو جلوہ فرما ہے. ساتھ نے ایک مرتبہ ڈسا, دو مرتبہ ڈسا, تین مرتبہ ڈسا, جب تکلیف آپے سے باہر ہو گئی اشروں کی برسات ہونے لگی. صدیق کے مبارک بالوں سے آنسو ہوتا ہوا جب رخسار مصطفیٰ پر پہنچا میرے آقا بیدار ہوئے. ہونے کے بعد پوچھا اے صدیق کیا بات ہے؟ کہنے لگے یا رسول اللہ کسی چیز نے مجھے کاٹ لیا ہے, لگتا ہے سانپ نے مجھے ڈس لیا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مبارک نواب رہے صدیق کے پاؤں میں لگایا. اللہ نے محبوب میں سکتے ان کو شفا. آج لوگ کہتے ہیں حضور کو یہ اختیار نہیں ہے, وہ اختیار نہیں ہے, حضور کو یہ رائٹ نہیں ہے. ہم نے کہا اللہ کے رسول کی ذات کا معاملہ تو بہت افضل و اعلیٰ ہے. حضور کے مبارک دودھ کا ایک کمال ہے کہ علی کی آنکھ میں ڈال دے بینائی واپس چلی آئے, علی کی آنکھ میں ڈال دے ان کی بینائی ٹھیک ہو جائے, اور صدیق کے پاؤں میں لگا دے شہر کا اثر قائم ہو جائے. تو پھر جب مراد مصطفیٰ کا یہ عالم ہے تو حضور کی ذات کا عالم کیا ہوگا؟ یہ سوچنے کی بات ہے یا نہیں ہے پیارے؟ کہتے ہیں جو کام صحابہ نے کیا وہ کرو. ہم نے کہا صدیق نے یہ کام کیا تو کسی نے یہ نہیں پوچھا اے صدیق اس کی کیا دلیل ہے, تم نے کس بنیاد پر حضور سے یہ محبت کر کے دکھلایا. ہم نے کہا اور آگے بڑھو, ذرا حدیثوں کا مطالعہ کرو. حدیث میں آیا نماز جو ہے پڑھنا فرض ہے, مگر مقام صحبہ پر جب صحابہ کرام کسی مقام سے لوٹ رہے تھے تو مقام صحبہ پر میرے آقا نے نماز عصر ادا فرما لی. کہتے ہیں جو کام صحابہ نے کیا وہ کرو. ہم نے کہا اللہ کی قسم جو کام صحابہ نے کیا وہ ہم آپ کر نہیں سکتے ہیں. جو صحابہ کر گئے ہم اسی کے نقش قدم میں چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کہیں حضور نے ہماری محبت کو قبول کر لیا تو اللہ بھی ہماری محبت کو قبول کر لے گا. اس لیے کہ جو حضور تک نہ پہنچا وہ خدا تک نہیں پہنچ سکتا ہے. اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں خدا خدا کا یہی ہے در نہیں اور کوئی مسئلہ مقر, جو وہاں سے ہو یہی آگے ہو, جو یہاں رہی تو وہاں. جو حضور تک نہیں پہنچے گا بتاؤ کیا وہ خدا تک پہنچ سکتا ہے؟ اللہ نے حضور کو نبی بنا کر بھیجا, ہم تو خدا کو جانتے بھی نہیں تھے, پہچانتے بھی نہیں تھے, جنت کو بھی نہیں دیکھا, دوسر کو بھی نہیں دیکھا, فرشتوں کو بھی نہیں دیکھا. حضور نے کہا خدا ہے, ہم ایمان لے آئے یا رسول اللہ خدا ہے. حضور نے کہا جنت ہے, ہم ایمان لے آئے جنت ہے. حضور نے کہا دوزخ ہے, ہم ایمان لے آئے دوزخ ہے. حضور نے کہا فرشتے ہیں, ہم ایمان لے آئے فرشتے ہیں. جب حضور نے کہا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اللہ نے فرمایا اے محبوب آپ جو کچھ بھی نہیں جانتے میں نے آپ کو سب عطا کروا دیا. یعنی ہم اس پر بھی ایمان لے آتے ہیں. ماں کانا وما یکون کا بھی اللہ نے آپ کو علم دیا ہے. جو ہو چکا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں, جو ہونے والا ہے وہ بھی حضور جانتے ہیں. یعنی حضور سب کچھ جانتے ہیں. تب تو اللہ نے فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ, اے محبوب جو کچھ آپ نہیں جانتے میں نے آپ کو سکھا دیا. اب دیکھو مقام صحبہ پر حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم جنہوں نے نماز عصر کو ادا نہیں فرمایا, کسی وجہ سے رہ گئے, فرما لی, دیگر صحابہ نے ادا فرما لی. اتنے میں میرے آقا نے آرام فرمانے کا ارادہ کیا. حدیث میں موجود ہے, بلکہ یہ حدیث ہی ہے اور اعلیٰ حضرت نے بھی اس کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے اور اس کی تشریح بھی اعلیٰ حضرت نے فرمائی ہے. کہتے ہیں کہ مقام صحبہ پر میرے آقا نے اپنے سر انور کو حضرت علی کی گود میں رکھ کر آرام فرمانے لگے. حضرت علی ابھی تک نماز عصر ادا نہیں فرمائے تھے. آپ دیکھ رہے ہیں ایک طرف سورج ڈوبنے کے بڑے قریب ہے, یعنی بڑی تیزی کے ساتھ عصر کا وقت گزر رہا ہے. جبکہ عصر کی نماز کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ, اے مسلمانوں نماز عصر کی حفاظت کرو. خصوص نماز عصر کی اس لیے کہ یہ ایسی نماز ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اس کی خاص کر کے عبادت کرو کہ یہ مصروفیت کا وقت ہوتا ہے, لوگوں کی نماز چھوٹ جاتی ہے, یہ تختہ بدلنے کا وقت
کی پابندی کیا کرو. ایسی عظیم نماز جو مولا علی نے نہیں پڑھی تھی مگر میرے آقا مولا علی کی گود میں سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. علی دیکھ رہے ہیں ایک طرف سورج ڈوب رہا ہے, میری نماز جا رہی ہے, نماز پڑھنا فرض ہے. دوسری طرف میری گود میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنا سر انور رکھ کر آرام فرما رہے ہیں. اگر میں نماز پڑھتا ہوں حضور کے آرام میں خلل پیدا ہوگا, یہ علی کو برداشت نہیں ہے. وہ علی جس کے بارے میں حضور نے فرمایا میں ان کا شہر ہوں, علی اس کا دروازہ ہے, مگر اس کا کام پر علی فیصلہ نہیں کر پا رہے. ایک طرف فرض ہے اس کو ادا کرنا ہے, اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے. دوسری طرف حضور کی محبت ہے اور اللہ نے یہ بھی فرمایا ہے اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرو, اس کے رسول کا ادب کرو, اس کے رسول کی پیروی کرو. تو علی کشمکش میں ہے, نماز پڑھتا ہوں تو حضور کو اٹھانا پڑے گا, حضور کو اٹھاؤں گا حضور کے آرام میں خلل پیدا ہو جائے گا, لہٰذا مجھے یہ بات گوارا نہیں ہے. لہٰذا مولا علی نے یہ فیصلہ کیا نماز جاتی ہے چلی جائے مگر حضور کے آرام میں خلل پیدا نہیں ہونا چاہیے, اس لیے کہ نماز کی قضا تو ادا ہو سکتی ہے, محبت کی قضا نہیں ہوا کرتی ہے, محبت کی قضا نہیں ہوا کرتی ہے. لہٰذا مولا علی نے نماز عصر کو حضور کی محبت میں جانے دیا, ان کی مطابقت میں جانے دیا اور جب جانے دیا. جب میرے آقا بیدار ہوئے تو مولا علی کو غمگین پایا, پوچھا ہے علی کیا بات ہے, تمہارے ماتھے پر یہ پریشانی کیوں نمایا ہے؟ مولا علی عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی. یہ نہیں کہا کہ یا رسول اللہ آپ کی وجہ سے قضا ہو گئی نماز اللہ, بلکہ کہنے لگے عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میری نماز عصر چھوٹ گئی ہے. میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے علی تو نے مجھے جگایا کیوں نہیں, اے علی تو نے مجھے بتایا کیوں نہیں, کیونکہ نبی بھی جانتا ہے کہ نبی کی اطاعت اس کا ادب بہت ضروری ہوتا ہے. لہٰذا اگر نبی کی بارگاہ میں اگلا سی بےدبی ہوتی ہے اللہ اعمال کو برباد کر دیتا ہے, عبادت کو منہ پر مار دیتا ہے. مولا علی کی جب نماز قضا ہو گئی میرے آقا بیدار ہوئے, میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا اے علی تو نے مجھے کیوں نہیں جگایا, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو بلند کیا, بلند کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا, کرنے کے بعد سورج کو اشارہ کیا, سورج ان کے پاؤں پیچھے چلا آیا, پھر واپس نکل آیا. مولا علی کہتے ہیں جب سورج پیچھے آیا پھر پلٹ آیا, میں نے نماز عصر کو ادا کیا, ادا کرنے کے بعد پھر وہ سورج پورا کی طرف واپس چلا گیا, یعنی ڈوبنے کی طرف جو وہ چلا گیا. تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اللہ اکبر, جو لوگ کہتے ہیں ابھی ہماری طرح ہے معاذ اللہ, ذرا یہاں یہ دیکھو کہ تمہارے اختیار میں تمہاری بیوی بھی نہیں ہے, تمہارے اختیار میں تمہاری اولاد بھی نہیں ہے, اور تم نبی کو اپنے جیسا بشر کہتے ہو معاذ اللہ. یہاں حضور کی قدرت کو دیکھو, حضور نے اشارہ کیا, سورج ان کے پاؤں پیچھے چلا آیا. تو اعلیٰ حضرت نے اپنے انداز میں فرمایا سورج ان کے پاؤں پلٹے, چاند اشارے سے ہو جاؤ انتے نجدی دیکھ لے قدرت رسول اللہ. یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قدرت دیکھو, ان کا اختیار کو دیکھو. سورج میرے آقا کے اشارے سے واپس آ رہا ہے, کس کا حکم ہوا, میرے آقا کا حکم ہوا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا اللہ تعالیٰ خلقت الافلاق والارضین, اے محبوب اگر آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا کرتا, تو میں آسمان کو پیدا کرتا. تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی بنایا ہے محبوب کے صدقے میں بنایا ہے. تو اعلیٰ حضرت اپنے انداز میں فرماتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, چنین و چنا تمہارے لیے, بنے کو جہاں تمہارے لیے, دہن میں زمان تمہارے لیے, بدن میں حجا تمہارے لیے, ہم آئے کہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی بہار تمہارے. آج لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح, ہم نے کہا نانا حضور تمہاری طرح کیسے ہو سکتے ہیں, تم حضور کی طرح کیسے ہو سکتے ہو. حضور کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ اگر چاند کی طرف اشارہ کرے چاند دو ٹکڑے میں تقسیم ہو جاتا ہے. حضور کو اللہ نے یہ کمال عطا فرمایا کہ جب میرے آقا آئے تو چرند اور پرند نے گواہی دی حضور آ گئے ہیں, جانور نے گواہی دی حضور آ گئے. جب حضور کی آمد ہوئی کائنات کا ذرہ ذرہ خوش ہوا, چرند خوش ہوئے, پرند خوش ہوئے, جنات خوش ہوئے کہ آج نبی آ گئے ہیں, سارے نبیوں کے امام آ گئے ہیں. میں نے کہا صرف ایک مخلوق ایسی تھی جو پہاڑ پر بیٹھ کر 40 دنوں تک روتی نہیں, اس کا نام ہے شیطان, اس کا نام ہے ابلیس. روایت میں آتا ہے جب حضور کی آمد ہوئی تو 40 دنوں تک شیطان مکے میں پہاڑ پر بیٹھ کر روتا رہا, اور سارے انسان خوش ہوتے رہے, سارے جانور خوش ہوتے رہے, چرند بھی خوش ہوئے, پرند بھی خوش ہوئے. ہم نے کہا 40 دنوں تک شیطان روتا رہا, تو آج ہر سال
اخلاق نہ دیا جاتا. یہ سارے اخلاق انسانی صورت خوبصورتی عزت جلال جو بھی ملا ہے یہ حضور کے صدقے میں ہی تو ملا ہے. اسلام ملا حضور کے صدقے میں ملا, نماز ملی حضور کے صدقے میں ملی, عبادت کا حکم ہوا حضور کے صدقے میں ملا. ہم نے کہا وہ جو نبی کو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو, ارے جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہان. حضور تو کائنات کی جان ہے نا, حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. یہ نادان کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے معاذ اللہ. ہم نے کہا تو کیا بات کرتا ہے, تو اگر مر جائے تو تیری بیوی سے نکاح جائز ہوتا ہے, تو مر جائے تیری وراثت میں حصہ بڑھتا ہے. مگر نبی فرماتے ہیں کہ انبیاء جو کچھ چھوڑ جاتے ہیں وہ سب کچھ صدقہ ہوتا ہے. انبیاء کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا, نہ انبیاء کی وراثت میں حصہ لگتا ہے. تو اعلیٰ حضرت نے اس عقیدے کی وضاحت کرتے ہوئے اپنے انداز میں کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, ان کی ازواج سے جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے چھپانی. یہ ایسا اعلیٰ حضرت کا کلام ہے کہ لوگ سمجھنا بھی چاہے تو سمجھ نہیں سکتے. اعلیٰ حضرت نے اس میں عقیدہ اہل سنت کو بیان کیا. جو لوگ کہتے ہیں حضور ہماری طرح ہے معاذ اللہ, مجھے بتاؤ جب ہم رات مر جاتے ہیں تو ہماری وراثت میں حصہ بڑھتا ہے یا نہیں؟ ہماری وراثت ہماری اولادوں میں تقسیم ہوتی ہے مگر نبی کی وراثت میں تقسیم نہیں ہوتی. جب ہم مر جاتے ہیں ہمارے مرنے کے بعد اگر ہم شادی شدہ ہیں تو عدت گزارنے کے بعد ہماری بیویوں سے نکاح جائز ہو جاتا ہے مگر نبی کی بیوی سے نکاح جائز نہیں. نبی کسی بیوی کو چھوڑ دے اس سے نکاح جائز نہیں ہوتا. ہم نے علماء کے بارگاہ میں پوچھا ذرا مجھے یہ تو بتاؤ انبیاء کی بیوی سے نکاح کیوں جائز نہیں, ان کی وراثت میں حصہ کیوں نہیں بڑھتا ہے؟ جب ہم مرتے ہیں تو ہماری وراثت میں حصہ بھی بڑھتا ہے, ہماری بیویوں سے نکاح بھی جائز ہوتا ہے. تو علماء نے کہا اے نادان مجھے سمجھ میں نہیں آیا, جب ہم مرتے ہیں مر کر مٹی میں گر جاتے ہیں اور انبیاء کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عام کے لیے موت عطا فرمائی, اس کے بعد اللہ نے قبروں میں انہیں زندگی عطا فرما دی. اب جو انسان زندہ ہوتا ہے اس کی بیوی سے نکاح جائز نہیں ہوتا, اس کی وراثت نصیب نہیں ہوتی. ہم مر جاتے ہیں ہماری وراثت بڑھ جاتی ہے, انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اس لیے ان کی وراثت نصیب نہیں ہوتی. اسی کو اعلیٰ حضرت نے کہا انبیاء کو بھی اجل آنی ہے مگر ایسی کہ فقط آنی ہے, ان کی ازواج سے جائز ہے نکاح, اس کا ترکہ بٹے چھپانی. یعنی کہ مر جانے والا انسان ہے, مر کر مٹی میں مل گیا, اس کا وجود ختم ہو گیا اور اس کا ترکہ پڑ جائے گا. اس لیے یہ فانی تھا اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود فرماتے ہیں میری حیات بھی تمہارے لیے بہتر ہے اور میری موت بھی تمہارے لیے بہتر ہے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کی حیات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کی حیات ہمارے لیے بہتر ہے مگر آپ کی موت یعنی دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کی موت ہمارے لیے کیسے بہتر ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جب میں تمہارے درمیان موجود ہوں تو جو تمہارا معاملہ ہوتا ہے میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے پوچھ کر تمہیں بتا دیا کرتا ہوں. کوئی گناہ تم سے ہو جاتی ہے, کوئی غلطی اگر تم سے ہو جاتی ہے میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے دعا کر دیتا ہوں, اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں میری وسیلے سے معاف کر دیتا ہے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا دنیا سے چلے جانا یعنی آپ کی موت ہمارے لیے بہتر کیسے ہے؟ حضور نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کے جسموں پر زمین کو کھانا حرام کر دیا ہے. انبیاء اپنی قبروں میں زندہ ہے اور انہیں رزق بھی دیا جاتا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں انبیاء کرام اپنی قبروں میں زندہ ہیں اور میری موت تمہارے لیے بہتر اس لیے ہے کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد میرے امت کے احوال کو مجھ پر پیش کیا جاتا ہے. جب میرا کوئی امتی نیک کام کرتا ہے میں اس پر خوش ہوتا ہوں اور جب میرا کوئی امتی گناہ کرتا ہے میں اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مغفرت کی دعا کرتا ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, حضرت علامہ قاری ابو شہباز قادری صاحب قبلہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اس لیے پیارے حضور سے محبت کرنی ہے, کسی سے پوچھ کر نہیں کرنی ہے. حضور سے محبت بغیر شو اور شراب کے کرنی ہے, بے پناہ محبت کرنی ہے. اس لیے کہ حضور سے جو حضور تک جو پہنچ گیا گویا وہ خدا تک پہنچ گیا. اگر آپ حضور کے نہ ہونے پائے تو پھر آپ خدا کے بھی ہونے نہیں پائیں گے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو کچھ بھی آپ کو دیا ہے سب حضور کے صدقے میں دیا ہے. آج آپ کے پاس تبلیغی جماعت والے آتے ہیں, کہنے لگے ایک آیا, کہنے لگا مولانا نماز پڑھو. ہم نے کہا الحمدللہ ہم نماز تو پڑھتے ہیں مگر تیرے کہنے پر نماز نہیں پڑھیں گے, اس لیے کہ تیری نمازوں میں
اور میری نمازوں میں زمین آسمان کا فرق ہے. اس نے کہا وہ کیا فرق ہے؟ قیام تو آپ بھی کرتے ہیں, قیام تو آپ بھی کرتے ہیں, رکوع تو آپ بھی کرتے ہیں, سجدہ تو آپ بھی کرتے ہیں, سجدہ تو ہم بھی کرتے ہیں. ہم نے کہا بات ارکان کی نہیں ہو رہی ہے, بات تو کہیں اور کی ہو رہی ہے. اس نے کہا تو یہ فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اگر نبی کا خیال نماز میں آ جائے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے, اور ہم سنیوں کا یہ عقیدہ نہیں ہے. ہم سنیوں کا یہ عقیدہ ہے نبی کا خیال آ جائے نماز مقبول ہو جایا کرتی ہے. ہم نے کہا کہ وہ کہنے کی نماز نہیں پڑھیں گے اس لیے کہ تیری نمازوں میں میری نمازوں میں زمین اور آسمان کا فرق ہے. اس نے کہا فرق کیا ہے؟ ہم نے کہا تیری نمازوں میں نبی کا خیال آئے نماز ٹوٹ جاتی ہے, نبی کا خیال آئے نماز مکمل ہو جاتی ہے, اور ہماری نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو نماز مقبول ہو جائے. ہم نے کہا تیرے کہنے پر نماز نہ پڑھیں گے اس لیے کہ تیرے یہاں گدھوں کے خیال سے نماز مکمل ہوتی ہے. تیرا نبی کوئی اور ہوگا جس کے خیال سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. تیرا نبی کوئی اور ہوگا جو مر کر مٹی میں مل گیا ہوگا. تیرا نبی کوئی اور ہوگا تو تیرا بڑا بھائی تیرے جیسا ہوگا. ہمارا نبی تو سب سے افضل و اعلیٰ ہے, ہمارا نبی تو سب سے نرالا ہے. نبی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چمک کس سے پاتے ہیں سرکارے والے, میرا دل بھی چمکا تو چمکانے والے, برستا نہیں دیکھ کر اپنے رحمت پتوں پر بھی برسانے والے. تو زندہ ہے اللہ, تو زندہ ہے اللہ, میرے جیسے عالم سے چھوٹا سمجھ آ رہی ہے, جب ابھی آ رہی ہے. ان کا نبی کوئی اور ہوگا جس کے خیال سے نماز ٹوٹ جایا کرتی ہے. ایک تبلیغی آیا کہنے لگا مولانا نماز پڑھو, نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے, نماز جنت کی کنجی ہے. ہم علماء کی بارگاہ میں گئے, جانے کے بعد عرض کیا اے علماء کی مقدس جماعت ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کیا ہر نماز جنت کی کنجی ہے, کیا ہر نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو علماء اہل سنت نے بتایا نہ, ہر نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے, ہر نماز جنت کی کنجی نہیں ہے. تو ہم نے کہا پھر وہ کون سی نماز ہے جو جنت کی کنجی ہے, رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے؟ تو علماء نے کہا وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو نماز عشق مصطفیٰ میں ڈوب کر پڑھی جائے, وہ نماز رسول کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے جو نماز طریقۂ مصطفیٰ پر ادا کی جائے, وہ نماز جنت کی کنجی ہے جو ادائے مصطفیٰ پر ادا کی جائے, وہ نماز جنت کی کنجی ہے. اور جو نماز عشق مصطفیٰ سے خالی ہو وہ نماز جنت کی نہیں بلکہ وہ جہنم کی کنجی ہے. کبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ذکر خدا جو ان سے جدا چاہو نبیوں اللہ حسب حق نہیں کنجی سبق کی ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر تم حضور کی بات کرتے ہو, حضور جو ہے جن کی وجہ سے ابو بکر کو صدیق کہا گیا, جن کی وجہ سے عمر کو فاروق اعظم کہا گیا, حضور کی وجہ سے عثمان کو ذوالفقار کہا گیا, حضور کی وجہ سے علی کو حیدر کرار کہا گیا, حضور کی وجہ سے طلحہ بن زبیر کو زینب الجوان کہا گیا. ہم نے کہا حضور کی وجہ سے امام حسن و حسین کو جنت کا سردار بنایا گیا. ہم نے کہا حضور نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا. کبھی تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا ہوتے کہا خلیل و بنا آپ آؤ بنا مولا والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے. مولا علی نے والی تیری نیند پر نماز اور وہ بھی اثر سب سے جو اعلیٰ خطر کی ہے. صدیق بن کے گاؤں میں چار ان پہ تیر چکے اور بھی بڑے خان کے جان پھر ان سے پھول کی ہے. آپ نے ان کو جان دان لے پھر بھی نماز پر وہ تو بن چکے تھے جو کبھی بشر کی ہے. ثابت ہوا کہ جملہ فرائض گرو ہے اصل الاصول پر نبی استاد ہے. یہ ثابت ہو گیا کہ حضور کی اطاعت, حضور کی بندگی, حضور کی پیروی یہ فرض ہے. سارے فرائض میں سب سے بڑا فرض یہ ہے حضور کی پیروی کی جائے, حضور سے محبت کی جائے. حضور سے اگر محبت کا رشتہ ہے تب تو آپ دنیا میں بھی کامیاب ہے, آخرت میں بھی انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. حضور کو کبھی اپنے جیسا نہ کہنا. ہم نے کہا بڑے بڑے جو ہمارے علماء گزرے ہیں, اولیاء گزرے ہیں, چاہے وہ خواجہ فرید نواز ہو, چاہے نظام الدین اولیاء ہو, چاہے قطب الدین بختیار کاکی ہو, چاہے وہ غوث اعظم ہو, چاہے مجدد وقت ہو, چاہے مجدد الفسانی ہو, چاہے وہ اعلیٰ حضرت ہو, چاہے وہ مفتی اعظم ہند ہو, چاہے حضور تاج الشریعہ ہو, جتنے بھی ہمارے اولیاء اکابر گزرے ہیں تب ان سے کہا گیا حضور کی تعریف کرو. تعریف کرتے کرتے تھک گئے مگر حضور کا وصف بیان نہیں کر سکتے. جب اعلیٰ حضرت حضور کی تعریف کرنے کے لیے بیٹھے تو کہیں پکار کر کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کی تعریف کیا کروں, آپ کے صدقے میں اللہ نے سب کچھ بنایا ہے. تعریف کرنے کے لیے بیٹھے, کہنے لگے رخ دل ہے یا مہر سما یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, جب زلف یا مشک خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں, کل کل نے کل ان کو
इन्हीं का जलवा चमन चमन है, इन्हीं से गुलशन महल रहे हैं, इन्हीं की रंगत गुलाब में है। जब हुजूर के मुबारक लब को देखा तो देखने के बाद कहने लगे, या रसूल अल्लाह, आपका लब इतना हसीन है, गुलाब की पंखड़ियों में भी वो नज़ाकत नहीं है। आला हज़रत कहते हैं, वो गुल है बधाए नाज इनके, हजारों झड़ते हैं फूल जिनसे, गुलाब गुलशन में देखे बुलबुल, ये देख गुलशन गुलाब में है। आला हज़रत की बारगाह में ये बात आई, हुजूर की तारीफ करो तो कहने लगे, आपने फरमाया उसके बाद है कलाम इलाही में शम्स दुहा, तेरे चेहरे नूर फिजा की कसम, कसमे शाह कसमे नाज में तार राज ये था कि हबीब के ज़ुल्फ़े दुआ की कसम, वो खुदा ने है बदला तुझको दिया, न किसी को मिले न किसी को मिला, कि कलाम मजीद ने खाई शाह, तेरे शहर कलाम पका की कसम। आला हज़रत जब हुजूर की तारीफ करते हुए कलम उठाया तो परेशान हो गए, या रसूल अल्लाह, मैं आपको क्या क्या कहूँ, आपकी तारीफ तो कोई कर ही नहीं सकता, इसलिए कि आपकी तारीफ में अल्लाह ने सारा कुरान नाज़िल करवाया है, इसलिए कि आप खुद फरमाते हैं, हदीस पाक में आता है, मेरे आका ने फरमाया, मेरी हकीकत को मेरे रब के अलावा कोई नहीं जानता है। अब बताओ, जिसकी हकीकत को सहाबा न जान सके, ताबईन न जान सके, तबे ताबईन न जान सके, उलमाए मुजतहिदीन न जान सके, और या ताबईन न जान सके, वो आज कल मेरे कमीने मच्छर कहते हैं, हुजूर हमारी कराए माज़िल्लाह, कि हुजूर की हकीकत को क्या समझ सकते हैं। हुजूर को अगर कोई जानता है तो अल्लाह जानता है, इसीलिए तो आला हज़रत तारीफ करते करते जब इस मकाम पर आए तो आकर कहने लगे, सरवर कहो कि मालिक व मौला कहो तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ आए के तराहीश है बड़ी, है आप मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, अल्लाह ने तेरे जिस्म मुनव्वर की ताबिशे, ए जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे। आला हज़रत कहते या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपकी ज़ात को ऐब से पाक बनाया है, उसी को आला हज़रत ने अपने अंदाज में निभाया है। कहते तेरे तो वस्फ़ आए के तराहीश है बड़ी, है आप मेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे। आला हज़रत परेशान वाली हो गए, या रसूल अल्लाह, आपकी तारीफ मैं नहीं कर सकता, आपकी हकीकत को वाकई अल्लाह ही जानता है। तो आप परेशान होकर कहते हैं, लेकिन रज़ा में अपने सुबह इशारे कर दिया, खालिक का पन्ना खत देता आका का। अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद, आला हज़रत, आला हज़रत, हुजूर से मोहब्बत करना है, कैसी मोहब्बत करनी है, जैसी आला हज़रत ने करके निभाई है। हमेशा पूरी जिंदगी हुजूर की तारीफ करते रहे, कभी भी आपने हुजूर के बारे में अगर किसी ने अंदर से भी गुस्ताखी की, आला हज़रत का कलम चलान में आ गया, उसके खिलाफ आपने पूरी किताबें लिखी। आला हज़रत ने 230 किताबें सिर्फ उम्मत मज़हबों के रंग में लिखी है, जिन लोगों ने हुजूर के खिलाफ बात की है। हमने कहा कि जब कोई मुसलमान जो होता है, जब उससे नबी की बात हो, उसका खून जहान में आ जाए, वो आपे से बाहर होकर कहे, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए, अरे नासाज मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, ऐश कर लो यहाँ मुमकिनो 4 दिन, मर के तरसोगे इस जिंदगी के लिए, मसलके आला हज़रत पे कायम रहो, जिंदगी की गई है इसी के लिए। मेरे शेख ने फरमाया है प्यारे, इसलिए हुजूर से मोहब्बत करो, और जितना भी अदब हुजूर का कर सकते हो, हुजूर को खुदा नहीं जानना है, और खुदा नहीं जानना है, हुजूर को खुदा नहीं जानना है। हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, हुजूर अल्लाह के बंदे हैं, उसके रसूल हैं, मगर कायनात के आका है, कायनात के सरदार है, कायनात के मालिक है, दोनों आलम के दूल्हा हैं। हुजूर को खुदा नहीं कहना है, हुजूर को खुदा के बराबर भी नहीं कहना है, मगर खुदा से जुदा भी नहीं कहना है, खुदा से जुदा भी नहीं कहना है। इसलिए अल्लाह जो कुछ भी देता है महबूब के सदक़े में देता है प्यारे। इसलिए ऐ मेरे नौजवानों, ऐ मेरे प्यारों, नमाज पढ़ो, नमाज से हुजूर की मोहब्बत पक्की होती है। इसलिए कि जो बंदा नमाज पढ़ता है, हुजूर उससे मोहब्बत करते हैं, उसकी तरफ नज़र रहमत फरमाते हैं। तब आपको हुजूर की मोहब्बत सच्ची मिलेगी जब आप नमाज पढ़कर हुजूर का सलाम पढ़ेंगे। इसलिए अपनी आदत बनाया करो, जुमे में पढ़ने जाया करो, जुमा पूरा पाठ पढ़कर ना भागा करो, बल्कि सुन्नत भी पढ़ा करो, नफिल भी पढ़ा करो। उसके बाद हुजूर पर खड़े होकर सलाम साथ में सब लोग मिलकर पढ़ा करो, और जब साथ में
پڑھنے کا موقع نہ ہو تنی تنہا پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ وہ ایسا عمل ہے اس سے میرے آقا خوش ہوتے ہیں۔ میرے آقا خود فرماتے ہیں کہ میرا کوئی امتی جب مجھ کو سلام کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے ادھر متوجہ کرتا ہے، فرشتے اس کا سلام لے کر میری بارگاہ میں آتے ہیں، میں سلام کرنے والے کو بھی جانتا ہوں، اس کے ماں باپ کو بھی پہچانتا ہوں۔ اس لیے پیارے اعلیٰ حضرت نے کیا ہی کوئی کہا ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، سچی بات سکھاتے یہ ہے، سیدھی راہ چلاتے یہ ہے، انا اعطیناک الکوثر ساری کثرت باتیں یہ ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پی کے ہمیں پلاتے یہ ہے، ماں جب اکلاتے کو بھولے کہہ کے بلاتے یہ ہے، رب ہے موتی یہ ہے قاتل رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے۔ اس لیے پیارے حضور سے محبت کرو، کسی کے چکر میں نہ پڑو، کسی تبلیغی کے چکر میں نہ پڑو، سنی ہو تو سنی بن کر رہو، بد مذہبوں سے بچ کے رہو، اس لیے کہ بد مذہبوں کی صحبت آج انسان کو بگاڑ رہی ہے۔ آج سے پہلے جتنے لوگوں کو بھی اٹھا کر دیکھیں، آپ کے درمیان جتنے بھی لوگ بدل گئے، اپنے ایمان کو بدل دیا، اپنے ایمان کا سودا کر دیا، ان کے بعد دادا سب کے سب سنی تھے۔ یہ 1850 سے پیدا ہونے والے لوگ ہیں اور کہتے ہیں کہ صحابہ نے کیا، کیا یہ صحابہ نے کیا، کیا یہ تابعین نے کیا، جن کی باتوں میں نام جانے یہ ہم سے آ کر تاکہ ہم ان کو بتائیں گے صحابہ نے کیا 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 ہے۔ اس لیے پہلے حضور سے محبت کرو، یہ حضور کے محفل ہے، آپ کو سب یاد بیٹھنا ہے، ادب کے ساتھ بیٹھو، ادب کا لحاظ رکھو، اس لیے جو اللہ کے رسول کا ادب کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقام عطا فرماتا ہے۔ یہ میرے آقا کی محفل ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے وہ جہان ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔